عقلمند بادشاہ۔ سامعین، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت کی درخواست کریں تو وہ کیا ہوگی؟ آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کی درخواست سے کیوں خوش ہوئے؟ اس سے پہلے کہ سچی کہانی عقلمند بادشاہ پیش کی جائے، ام الکتاب یعنی بائبل مقدس میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ جبعون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے، سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی۔ تلاوت بائبل مقدس آپ نے سنی۔ اب پیش خدمت ہے بائبل مقدس میں سے ہی آج کی سچی کہانی۔ عنوان ہے عقلمند بادشاہ۔ عقلمند بادشاہ۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور بی بی بتشبہ کو ایک اور بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے اس کا نام سلیمان رکھا۔ حضرت داؤد کی وفات کے بعد حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ نے بہت ساری غیر قوم عورتوں سے شادی کی۔ ان بیویوں میں سے ایک مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی تھی۔ ان بیویوں میں سے ہر ایک اپنے ہمراہ اپنا اپنا اجنبی دیوتا لے آئیں۔ حضرت سلیمان نے ان کے دیوتاؤں کی پرستش کے لیے انہیں الگ الگ عبادت گاہیں بنوا کر دیں۔ اپنی بادشاہت کے ابتدائی دنوں میں حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے اور اپنے باپ حضرت داؤد کی پیروی میں چلتے رہے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ خواب میں حضرت سلیمان پر ظاہر ہوئے اور فرمایا، مجھ سے مانگ کہ میں تجھے کیا دوں؟ حضرت سلیمان نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے میرے باپ داؤد کی جگہ خادم بادشاہ بنایا ہے،
میں محض بچہ ہوں اور نہیں جانتا کہ اپنے فرائض کیسے سر انجام دوں، اس لیے اپنے خادم کو پہچان کرنے کی روح عطا کر، تاکہ میں لوگوں پر حکومت کرتے ہوئے درست اور غلط کی تمیز کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے کہ حضرت سلیمان نے ان سے عقل و دانش مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہی عطا کروں گا جو تم نے مجھ سے مانگا ہے۔ میں تمہیں عقل مند اور پرکھ کرنے والا دل عطا کروں گا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں وہ کچھ بھی عطا کروں گا جو تم نے مجھ سے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت دونوں۔ اگر تم میری راہوں پر چلو گے اور میرے حکموں کی فرما برداری کرو گے جیسا کہ تمہارے باپ دادا نے کی، تو میں تمہیں لمبی عمر عطا کروں گا۔ تب حضرت سلیمان جاگ اٹھے اور جانا کہ یہ خواب تھا۔ ایک دن دو عورتیں سلیمان بادشاہ کے حضور حاضر ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس وقت یہ بھی میرے پاس وہیں موجود تھی۔ میرے بچے کی پیدائش کے تیسرے دن اس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوا۔ ہم دونوں کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہ تھا۔ رات کے وقت اس عورت کا بچہ مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر لیٹ گئی تھی۔ اس لیے آدھی رات کے وقت جب میں سو رہی تھی، اس نے میرا زندہ بیٹا اٹھا لیا اور اپنی چھاتی سے لگا لیا، اور اپنا مردہ بیٹا میری چھاتی سے لگا دیا۔ اگلی صبح جب میں اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے اٹھی تو اسے مردہ پایا، لیکن جب میں نے دن کی روشنی میں اسے غور سے دیکھا تو وہ میرا بیٹا نہ تھا۔ نہیں نہیں بادشاہ سلامت، زندہ بیٹا میرا ہے اور مردہ اس کا۔ بادشاہ سلامت، زندہ بیٹا میرا ہے، مردہ اس کا۔ نہیں نہیں، زندہ میرا ہے اور مردہ تمہارا۔ خاموش ہو جاؤ، سپاہی تلوار لاؤ۔ اس زندہ بچے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا اس ماں کو دے دو اور آدھا اس ماں کو۔ بادشاہ سلامت، ایسا نہ کریں، میرے بچے کو قتل نہ کریں۔ کر دیں بادشاہ سلامت، اس کے دو ٹکڑے کر دیں، نہ یہ میرے پاس رہے اور نہ اس کے پاس۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کی منت کرتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں پڑتی ہوں، اسے زندہ ہی اس عورت کے حوالے کر دیں، زندہ ہی۔ رک جاؤ، بچے کو قتل نہ کرو، اسے زندہ ہی اس عورت کو دے دو، کیونکہ یہی اس بچے کی حقیقی ماں ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان کا یہ فیصلہ سنا تو ان پر آپ کا رعب چھا گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حکمت سے آپ نے انصاف کیا۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تم غیر قوم عورتوں سے ہرگز شادی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا دل اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر دیں گی۔ لیکن حضرت سلیمان نے بہت ساری غیر قوم عورتوں کو بیاہ لیا تھا۔ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو ان غیر قوم بیویوں نے آپ کا دل اپنے معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری طرح سے وفادار نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان سے بہت ناراض ہوئے، کیونکہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے پھر گیا تھا۔ تب
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت سلیمان کے گناہ کے باعث سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت سلیمان کے بعد آنے والے بادشاہوں نے لوگوں کی قیادت صحیح طریقے سے نہ کی اور بڑے سے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے رہے۔ آپ بائبل مقدس کی سچی کہانی عقل مند بادشاہ سن رہے تھے۔ اب تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ سامعین، 2 خواتین کے درمیان انصاف کرتے ہوئے حضرت سلیمان کی حکمت کیسے نمایاں ہوئی؟ حضرت سلیمان نے ایسا کون سا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوئے؟ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ 2 بری شہزادیوں کو سزا دیتے ہیں۔ سامعین، آپ کے خیال میں کیا اللہ تعالیٰ بری عورتوں کی بھی اسی طرح عدالت کرتے ہیں جیسے برے آدمیوں کی؟ سامعین، وقت ہوتا ہے آج کی تلاوت کا۔ آئیے کلام پاک بائبل مقدس میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ اور جب یاہو یزرعیل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سنوار کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا، وہ کہنے لگی، اے زمری، اپنے آقا کے قاتل، خیر تو ہے؟ پر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میری طرف کون ہے؟ کون؟ تب 2-3 خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اسے نیچے گرا دو۔ سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑیں، اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا۔ جب اتھلیہ نے پہرے والوں اور لوگوں کا غل سنا تو وہ ان لوگوں کے پاس خداوند کی ہیکل میں گئی اور دیکھا کہ بادشاہ دستور کے مطابق ستون کے قریب کھڑا ہے، اور اس کے پاس ہی سردار اور نرسنگے ہیں، اور مملکت کے سب لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں۔ تب اتھلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلائی، غدر ہے، غدر۔ تب یہویدا کاہن نے 100 کے سرداروں کو جو لشکر کے اوپر تھے یہ حکم دیا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے باہر نکال لے جاؤ، اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے اس کو تلوار سے قتل کر دو، کیونکہ کاہن نے کہا کہ وہ خداوند کے گھر کے اندر قتل نہ کی جائے۔ تب انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس راہ سے گئی جس سے گھوڑے
بادشاہ کے قصر میں داخل ہوتے تھے اور وہیں قتل ہوئی۔ تلاوت کلام پاک آپ سن رہے تھے۔ اب سنتے ہیں کلام پاک میں سے ایک سچی کہانی۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ 2 بری شہزادیوں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 2 بری شہزادیوں کو سزا دیتے ہیں۔ سامعین، حضرت سلیمان بادشاہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ربام یہودا کی شمالی سلطنت کا بادشاہ بنا اور اس کا حریف اسرائیل کی وسیع تر جنوبی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت اخیب تھا، جنہوں نے ایک غیر قوم عورت ایزبل سے شادی کی۔ ملکہ ایزبل جھوٹے معبود بال کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت اخیب نے صوبہ سامریہ میں ملکہ ایزبل کے لیے بال دیوتا کا ایک مندر تعمیر کروایا اور اس میں بال کی قربان گاہ بنوائی۔ بال دیوتا کے 450 بیٹوں کے علاوہ جنسی خواہشات کی دیوی یسیرت کے 400 نبی ایزبل ملکہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ جب حضرت ایلیا نبی یعنی حضرت الیاس نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اسرائیل کے سچے اور زندہ خدا ہیں اور بال کے جھوٹے نبیوں کو قتل کر دیا، تو ملکہ ایزبل نے قہر و غضب سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ایلیا یعنی حضرت الیاس کو قتل کرنا چاہا، جیسا کہ اس نے اور لوگوں کو قتل کروا دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت اخیب بادشاہ نے کسی شخص کے ذاتی انگوروں کے باغ کا لالچ کیا۔ وہ شخص اس باغ کو اس لیے بادشاہ کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے باپ کی وراثت تھی۔ حضرت اخیب اس بات سے ناخوش ہوئے۔ ملکہ ایزبل نے جب یہ سب سنا تو اپنے شوہر سے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں یہ باغ دلاؤں گی۔ پھر ملکہ ایزبل نے حضرت اخیب کے نام سے خط لکھ کر اس شہر کے بزرگوں کو بھجوائے۔ ان خطوں کے مطابق شہر کے بزرگوں کو ایک دن روزے کے لیے مقرر کرنا اور اس انگوروں کے باغ کے مالی کو فیصلے کے لیے اونچی جگہ بٹھانا تھا۔ ان بزرگوں کو اس شخص پر اللہ تعالیٰ اور بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی کے کلمات کہنے کا جھوٹا الزام لگانا تھا۔ پھر انہیں اس شخص کو سنگسار کر کے مار دینا تھا۔ ان بزرگوں نے ویسا ہی کیا جیسا ملکہ ایزبل نے انہیں خط لکھ کر ہدایت کی تھی۔ ان بزرگوں نے ایک بے قصور آدمی کو سنگسار کر کے ہلاک کر دیا اور ملکہ ایزبل کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ شخص مر گیا ہے۔
جیسے ہی ملکہ ایزبل نے یہ خبر سنی، اس نے اپنے شوہر اخیب سے کہا، اٹھ اور جا کر اس پاکستان پر قبضہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایلیہ نبی یعنی حضرت الیاس سے فرمایا، اٹھ اور ملکہ ایزبل کے خلاف نبوت کر اور کہہ، اس جگہ پر جہاں کتوں نے اس شخص کا خون چاٹا، اب کتے تیرا خون بھی چاٹیں گے۔ ملکہ ایزبل کے شوہر حضرت اخیب کی وفات کے 11 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ حضرت اخیب کے خاندان کو ہلاک کر دے۔ اس شخص نے جا کر ملکہ ایزبل کے نوکروں کو حکم دیا، ملکہ ایزبل کو محل کی کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ نوکروں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے کے حکم کی تعمیل کی اور ملکہ ایزبل کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ رتھوں میں جتے گھوڑوں نے ملکہ ایزبل کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا اور کتوں نے آ کر اس کا خون چاٹا۔ ملکہ ایزبل کی بیٹی کا نام عتلیہ تھا۔ عتلیہ نے یہودا کے ایک بادشاہ سے شادی کر لی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بہت بری تھی۔ ملکہ عتلیہ کا اپنا بیٹا بعد میں یہودا کے قبیلے کا بادشاہ بنا، جو کہ بہت ہی شریر تھا۔ اس بادشاہ کو بھی اسی شخص نے ہلاک کیا جس نے ملکہ ایزبل کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ ملکہ عتلیہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا اپنا بیٹا مارا گیا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ شاہی خاندان کے تمام لوگوں کو اپنے پوتے یہوآس سمیت تباہ و برباد کر دے۔ ملکہ عتلیہ اس علاقے پر 6 سال تک حکمران رہی۔ اس دوران خاندان کے ایک فرد نے حضرت یہوآس کو ان کی دائی سمیت عبادت گاہ میں چھپائے رکھا۔ 7ویں برس میں اس عبادت گاہ کے مذہبی رہنما نے اللہ تعالیٰ کے وفادار لوگوں اور سپاہیوں کو بلوایا اور بادشاہ کے بیٹے حضرت یہوآس کو ان کے سپرد کر دیا۔ اس مذہبی رہنما نے لوگوں اور سپاہیوں سے کہا، اب تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ اس چھوٹے بادشاہ کے گرد گھیرا ڈال لو۔ تم میں سے ہر ایک شخص کے پاس اپنا ہتھیار ہو۔ تب وہ مذہبی رہنما چھوٹے بادشاہ کو عبادت گاہ سے باہر لایا، اس کے سر پر تاج رکھا اور اس کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب حضرت یہوآس کو مخصوص کیا گیا تو لوگوں نے تالیاں بجا کر چلا کر کہا، بادشاہ سلامت سلامت رہیں۔ جب ملکہ عتلیہ نے لوگوں کا یہ شور و غل سنا
تو وہ عبادت خانے میں گئی اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چھوٹا بادشاہ اپنے دستور کے مطابق کھڑا تھا۔ لوگ خوشی سے باجے بجا رہے تھے۔ ملکہ عتلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلانے لگی، ہائے میں ماری گئی، میں ماری گئی۔ مذہبی رہنما نے حکم دیا، ملکہ عتلیہ کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے باہر لے جا کر ہلاک کر دیا جائے۔ لوگوں نے عتلیہ کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اس راہ سے باہر گئی جس سے گھوڑے بادشاہ کے محل میں داخل ہوتے ہیں، اور وہیں اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر لوگوں نے بال کا مندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کی قربان گاہ اور بتوں کو بھی تہس نہس کر دیا۔ ابھی آپ سچی کہانی اللہ تعالیٰ 2 بری شہزادیوں کو سزا دیتے ہیں سن رہے تھے۔ اب وقت ہوتا ہے گفتگو کا۔ تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ سامعین، حضرت اخیب بادشاہ اور ملکہ ایزبل نے اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم توڑا؟ ملکہ عتلیہ کس قسم کی عورت تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ملکہ عتلیہ کو کیسی سزا دی؟